تو جو اس کو یاد دہانی کراتی رہے اس کو کرنے کے لیے کیا کرو، تو اس کے لیے کچھ فدیہ دو، کس شکل میں؟ روزے رکھو۔ تو روزوں کا وہ عمل جو ہے، صیام کا وہ جو عمل جو ہے صائم ہونے کا، وہ یاد دہانی کرائے گا کہ میں نے اس حکم کو بوجہ بیماری کے، تو وہ ذہن میں رہے گا، یا اس کے لیے کوئی مالی تعاون پیش کرو۔ اور اگر تم صیام بھی نہیں ہو سکتا، مالی تعاون بھی نہیں، نسو، تو کچھ وقت لگاؤ کہ میں اتنا ٹائم جو ہے وہ فلاں فریضے کی یا فلاں خدمت میں یا فلاں شعبے میں اتنا ٹائم لگاؤں گا۔ اور یہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور اوپر تھا احصرتم، کہ اگر تم احصار کی حالت میں روک لیے گئے ہو، خوف کی حالت ہے اور کوئی مسئلہ تھا، تو آپس اگر تم امن میں آ جاؤ، یعنی وہ احصار ختم ہو گیا، امن کے حالات آ گئے، تو آگے آ گئے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ۔ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے حج کے ڈیلیگیٹ کے طور پر تو وہ نہیں آیا، وہ آیا ہے آبزرور کے طور پر، خادم کے طور پر، رضاکارانہ فرائض انجام دینے کے لیے، لیکن اگر وہ اپنے ساتھ ساز و سامان لے کر آ جائے، مثلا وہ تاجر ہے، پروڈیوسر ہے، ہینڈی کرافٹس کا اس کے پاس ساز و سامان ہے، اور مرکز میں یہ آگے ہم دیکھیں گے کہ وہاں انڈسٹریل نمائشیں بھی ہوں گی، ایکسچینج ہوگا، تو اگر کوئی ساز و سامان لے کر آ جائے، تمتع متاع حیات، تو اگر کوئی ساز و سامان سے مسلح ہو کر آئے اس حال میں کہ وہ حج کا ڈیلیگیٹ نہیں ہے، اس کا رکن نہیں ہے، بلکہ عمرہ کے حوالے سے ہے، اور وہ فائدہ اٹھائے حج تک، جب تک کہ حج کے سیشن ہو رہے ہیں، اس نے مثلا دکان لگائی ہے، نمائش لگائی ہے، اس نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اس تمتع کے اندر، فائدے کے اندر ملت کو شامل کرے، یعنی اس کے اندر کنٹریبیوشن جو ہے، اجتماعی فلاحی فنڈ جو ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرے، تاکہ ملت کا اجتماعی مفاد جو ہے اس سے صرف نظر نہ ہونے پائے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ۔ لیکن فرمایا کہ اگر کوئی ساز و سامان لے کر نہیں آیا، ساز و سامان کے حوالے سے تو نہیں آیا، لیکن اس نے فائدہ اٹھایا ہے، مثلا فکری، نظری، تعلیمی، تربیتی، ان ایام میں، تو فرمایا کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ صیام ہے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تو اگر وہ تمتع میں فکری، نظری، کسی بھی حوالے سے وہ فائدہ اٹھائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان ایام کے اندر صیام کے عمل سے گزرے، اور یہ صیام کا کورس کم از کم 10 کا ہو، ان میں کم از کم 3 جو ہے وہ ان ایام میں رکھ لے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 بعد میں جب گھر جائے یا یہ اپورچونیٹیز ختم ہو جائیں وہاں کرے۔ اس پر بھی بڑی دلچسپ بحث ہے رفقائے محترم کہ یہ عشرۃ ایام کیوں ہوئے، اس کے لیے ہم سورہ الفجر وَلَيَالٍ عَشْرٍ ادھر چلیں گے تو اس کو بھی کھول دیں گے۔ تِلْکَ عَشْرَةٌ کاملہ، اور فرمایا کہ یہ مکمل ہے 10 صیام کا کورس۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور فرمایا کہ یہ جو تمتع کا عمل ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کا اول موقع اس کو ملنا چاہیے جو باہر سے آئے ہیں، جو وہاں مرکز میں رہ رہے ہیں آلریڈی، وہ تو ہر وقت اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کے لیے تو مرکز میں وفود کا آنا جانا مستقل طور پر وہ تو اس سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ حق تمتع کا، تمتع بالعمرہ،
یہ ان کے لیے ہے جو باہر والے ہیں، ایکسٹرنل ہیں، باہر سے آنے والے، ان کا حق فائق ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، فرمایا جان لو کہ تم قوانین الہیہ کے ساتھ ہر حال میں ہم آہنگ رہو، اور یہ کہ ان قوانین کی خلاف ورزی جو ہے اس کا مواخذہ، شدید کا معنی سخت نہیں ہے، مضبوط، یعنی قوانین الہیہ یا اقدار وحی کی جو خلاف ورزی ہے اس کا محاسبہ مضبوطی کے ساتھ کرو، یعنی اس کو سال انگاری میں یا ایسے ہی نہ کرو کہ جس طرح لفظ کی تتبع ہو، اتباع اور روح مجروح ہو جائے۔ اب یہ حج جو ہے رفقا محترم، اس کا عمل کب تک ہوگا، کب تک نہیں، اور یہ آج بہت اہم موضوع ہے، اس لیے کہ حج کی وجہ سے آپ مکہ پر بوجھ پڑ جاتا ہے، صفائی کا مسئلہ الجھ جاتا ہے، غذا کا مسئلہ الجھ جاتا ہے، بلکہ سفوکیشن انسان محسوس کرتا ہے ان ایام میں، اور وہ مسائل ہیں جو حج پہ گئے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے اس میں ایک بات کہی تھی رفقا محترم، لیکن فقہی موقف کے آ جانے کی وجہ سے، دین کے مذہب میں تبدیل ہو جانے کی وجہ سے آج تک کی امت اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہی اور اٹھا بھی نہیں سکے گی، تاکہ دین قرآن والا جو ہے وہ جب تک کہ دوبارہ مکہ سے نافذ نہیں ہوگا۔ الحج اشہر معلومات، حج کا عمل مہینے کا نہیں ہے، مہینوں میں سے 9 ذی الحج کا نہیں ہے۔ الحج، حج کا یہ عمل، اشہرن، اشہر شہر کی جمع ہے، جمع کا اطلاق کم از کم 3 سے ہوتا ہے، کم از کم 3، زیادہ کی کوئی قید نہیں، یعنی اس کا تعلق مرکز ملت سے ہے۔ حج کا عمل مہینوں پر مشتمل ہوگا، یعنی پوری نوع انسانی کو ان حقوق سے جو فرائض پنجگانہ سے متعلق ہیں ان سے عہدہ برا ہونا، صرف 9 ذی الحج کے زوال آفتاب سے غروب تک سارا طے کر لو گے۔ الحج اشہر، یہ تو مہینوں پر پھیلا ہوا عمل ہے، اور یہ مہینے معلومات، ان کا پیشگی اعلان کر دینا چاہیے کہ ہمارا حج کا یہ عمل ان مہینوں میں ہوگا۔ آگے ہوا فمن فرض فیہن، فیہا نہیں فرمایا، فیہ نہیں، فیہن، تو جو ان مہینوں کے اندر حج کو اپنے لیے لازم قرار دے لے، ان وفود کو اب آداب سکھائے جا رہے ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، انہیں چاہیے کہ وہ حج کے ان اجتماعات میں سیکس کا جو مسئلہ ہے اس کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں، ولا فسوق، اور نہ عہد کو پامال کرنا۔ یہ 2:26-27 میں ہم نے دیکھا تھا فاسقین کون ہوتے ہیں، تو فاسقین کے وہ جو 3 پہلو تھے وہ فسوق کی جامع، اس کے لیے ایک لفظ آ گیا، ولا جدال، اور جب اجتماعی مفاد کی نمائندگی کرنے کے لیے مختلف وفود آئیں گے تو ہر ایک چاہے گا کہ میں پہلے، میرے ملک کا حق پہلے، میرے زون کا حق پہلے، میرے ریجن کا حق پہلے، جس طرح صوبے لڑ رہے ہیں کہ جی پنجاب والے آبادی کی بنیاد پر کریں گے، اور ہمارا بلوچستان جو ہے وہ سوئی گیس کی رائلٹی لے گا، اور وہ ہمارا فرنٹیئر جو ہے وہ بجلی کا مسئلہ اٹھائے گا۔ لا جدال فی الحج، اس میں سیکریفائس، حج تو دوسروں کو حقوق دینے کا نام ہے، اور تو تم حقوق لا کر لو گے، اور حج کے اندر، طواف کے اندر دھکے دے رہے ہیں، انسان کو گرایا جا رہا ہے۔ کرامت انسانی تو حج کا مقصد تھا، اور طاقت والے کمزوروں کو پاؤں کے نیچے روند رہے، اور جو حج کا وہ جو آخری جو طواف کرتے ہیں اس میں جو حالت ہوتی ہے وہ اہل علم جانتے ہیں کس طرح انسانی قدروں کو پامال کیا جاتا۔ تو لا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، فرمایا کہ ان احکام پر عمل کرنے کا مقصود کیا ہے؟ دوسروں کے اندر اختیار پیدا کرنا، قدرت پیدا کرنا۔ ان کو کیا کرتے ہیں؟ نچوڑتے،
مدینے کا بھی ٹیکس، نزول ٹیکس، خروج ٹیکس، فلاں ٹیکس، فلاں ٹیکس، مرے کو مارے شامدہ. تو کیا کرتے غریب ممالک کو اور زیادہ. تو حاجی تو آیا تھا وما تفعلوا من خیر، ان کے اختیار کے اندر، فریڈم کے اندر، قدرت و طاقت کے اندر اضافہ کرنا ہے. یعلم اللہ، لیکن یہ اللہ کے عطا کردہ علم کے مطابق ہوگا، علم قرآن. اور آگے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، حج سے اپنے لیے ذات پیدا کرو. ذات کا معنی ہوتا ہے مسلح قوت، مناسب قوت. اگر سفر ہے تو زادرہ، جہاد ہے تو اسلحہ، علم ہے تو علمی ادارے. تزودوا یعنی ہر نصب العین کے لیے اس سے متعلقہ آلات، ذرائع، سبل، ان کی مکمل تیاری کرو. فَإِنَّ خَيْرَ ذَاتِ التَّقْوَىٰ، اور سب سے بڑا جو اسٹریٹجی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، وہ کیا ہے کہ ہر حال میں اقدار وحی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ رکھو. وَاتَّقُونَ، ہر حال میں میری اقدار کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھو. اور میں نے کہا تھا کہ حج کا اجتماع ایکسپرٹس کا اجتماع ہے. وہ جو بیچارے بوڑھے ہو گئے، لاٹھی ٹیک رہے ہیں، دنیا جہان میں اب وہ کوئی کام کے اہل نہیں، اور بڑے بڑے سجدے میں ایکسپائر ہو گئے، ایگزاسٹ ہو گئے. بابا جی، دادا جی، نانی جی، دادی جی، آپ کیا حج کر رہو؟ حواس من نعمر ننقص فی الخلق، کہ جیسے بڑھاپا آتا ہے قوا مزمل ہو جاتے، دماغی صلاحیتیں بھی ریٹائر. تو قرآن نے کہا تھا کہ حج پہ کن کو جانا چاہیے؟ فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ارباب فکر و دانش. اولو الالباب 6 مقامات پر ہے، اور اس کا محترم ہر مناسبت سے اس کا اپنی ایک سگنیفیکینس ہے. تو یہ اولو الالباب کا مسئلہ تھا. ایکسپرٹس، علم، دانش، ہر شعبے کے نمایاں ترین افراد جو کچھ جا کر فیضیاب کریں، اور جو جا کر محتاج اور کلاش، وہ کیا کریں گے؟ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. فرمایا کہ حج کا یہ اجتماع کوئی یاترا نہیں ہے، مذہبی یاترا، مذہبی گناہ بخشوانے کا عمل نہیں ہے. فرمایا کہ لیس علیکم جناح، کون کہتا ہے یہ گناہ کی بات ہے؟ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ اس میں ہر جانے والا وفد اپنی پروڈکشنز لے کر جائے. فضل یعنی وہ چیزیں جو اس کے ہاں فاضل ہیں، جن کی وہاں گروتھ ہے، جن کی وہاں پروڈکشن ہے. پروڈکٹس کہ اپنے اپنے ممالک کی جو ان کی نمایاں چیزیں ہیں وہ وہاں لے کر جائے، ان کو ڈسپلے کرے، ان کی نمائش کرے، ان کا انٹروڈکشن ہو. تو یہ کوئی قوم کہتا ہے یہ گناہ کی بات ہے؟ مذہب کہتا ہے. اور آج 14 ہمارے ہاں جتنا اسلامی فقہ ہے وہ یہی کہتی ہے مسجد میں بھی ایسی کوئی بات نہ کرو، کیونکہ وہ تو معبد ہے نا، پوجا پاٹ کی جگہ ہے. مرکز ملت اور اس کے مسائل کا حل تو وہاں ہے ہی نہیں. تو فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اب حج کی جو عالمی جزیات ہیں، دوامی جزیات ہیں، ان کا بیان شروع ہوتا ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، مسئلہ آ گیا رفقہ محترم ترجمانی کا، اور الفاظ ہے کلام اللہ کے، اور ایک ایک لفظ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانش کے وہ موتی نہیں دریا کا وہ تو کیسے کیا جائے. افض تو افاظہ یفیظ افاظتاً، کسی کو فیضیاب کر، کسی یعنی کسی چیز کا اپنے طبعی بہاؤ سے آگے بہنا، یعنی اندر کا جو جذبہ ہے نا، اندر کا جذبہ، اندر کا مومنٹم، انٹرنل، باہر سے کوئی ہانک نہیں رہا. تو فرمایا کہ جب تم اپنے انر کو ایکسپوز کرو، اس میں اپنا انٹروڈکشن بھی آ گیا، اپنے ملک کے مسائل بھی آ گئے، وسائل کا بیان بھی آ گیا،
اور یہ سب کچھ کہاں ہوگا؟ من بیانیہ ہے، من عرفات۔ عرفات وہ مقام ہے، ہمارے ہاں تو کہا نا کہ جہاں مائی حوا اور آدم کا ملاپ ہوا تھا وہ عرفات ہے، سری لنکا میں۔ اور بعض کہتے ہیں جدہ میں، بعض کہتے ہیں جدہ کا معنی دادی، اور ہم جدہ میں جب جاتے ہیں نا تو گروہ در گروہ نکل جاتے ہیں کہ مائی حوا کی قبر تو دیکھ لیں، دادی جان کی قبر تو دیکھ لیں، کب موقع ملا ہے۔ تو یہ عرفات وہ مقام ہے رفقائے محترم، فَإِذَا أَفَضْتُمْ، وہ مقام کہ جہاں پر آنے والے وفود ایکسپرٹس اپنے انر کا اظہار کریں گے، اپنا تعارف، اپنے مسائل کا تعارف، اپنے ملک کا تعارف، اپنے مقامات کا تعارف۔ تو انٹروڈکٹری سیشن کہ جہاں پہلا اجتماع بیانیہ انداز میں کہ مسائل یہ ہیں، مشکلات یہ ہیں، کرنا ہم نے یہ تھا، یہ کیا ہے، یہ نہیں کیا۔ تو جب یہ عرفات کے مقام پر تم اپنے آپ کو ایکسپوز کر دو تو یہاں سے پھر آگے بڑھو، کیا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ اس کے بعد اب تم یہ دیکھو کہ اللہ کے ذکر کا کون سا پہلو اب یہاں تمہارے مسئلے کا حل ہے۔ ذکر اللہ سے مراد ہے کلام اللہ، اقدار وحی۔ تو پھر ریلیٹڈ اقدار وحی کو اپنے سامنے لاؤ، کب؟ عند المشعر الحرام۔ مشعر شعر یشعر، وہ مقام، وہ سیشن جو تمہیں شعور عطا کرے، کس چیز کا؟ الحرام، حرمات کا۔ جس مقام پر تمہیں شعور ملے گا کہ تمہارا عالمی سطح کا مقام کیا ہے، امت مسلمہ کی کہ قیام کی علت غائی کیا ہے، آج کا مقصد عظیم کیا ہے، بیت اللہ کن فرائض و واجبات کی ادائیگی کے لیے ہے۔ تو اس مشعر حرام کے مقام پر آ کر، یعنی دوسرے سیشن میں، وہ خصوصی سیشن ہوگا، پہلا انٹروڈکٹری ہوگا بیانیہ انداز میں، اس کے بعد ایک اگلا سیشن ہوگا جو بیت اللہ کی جو مقاصد خمسہ میں عرض کرتا ہوں ان کے حوالے سے، اور امت مسلمہ کے ایک کائنات میں جو مقام ہے اس کے حوالے سے جو سیشن ہوگا، اس میں دیکھو کہ تمہارے مسائل کا حل اللہ کی کتاب میں، اقدار وحی میں کیا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ان اقدار وحی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا۔ کیوں؟ کما ہداکم، اس لیے کہ اب تمہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکمل ہدایت و رہنمائی عطا کر دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، بے شک ان اقدار وحی سے پہلے تم اپنے مقام سے، مرتبے سے، کسی حوالے سے بھی تم باخبر نہ تھے۔ جب تم عرفات سے بھی نکل آؤ، مشعر حرام کے اجتماعات بھی ختم ہو جائیں، اب ان اجتماعات میں جو شریک ہونے والے پارٹیسپینٹ ایکسپرٹس ہیں وہ واپس لوٹیں گے اپنے اپنے ممالک کو۔ تو فرمایا یہ نہ سمجھ لینا کہ اب تم الحاج ہو کر آ رہے ہو، گناہ بخشوا کر آ رہے ہو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تو فرمایا کہ ان اجتماعات سے جب تم واپس اپنے اپنے مقامات کی طرف، مراکز کی طرف آؤ تو اپنی انسانی حیثیت کو نہ بھولو، تم بھی اناسی کی طرح ہو، تمہیں کوئی سرخاب کا پار نہیں لگ گیا، تم وی آئی پی نہیں بن گئے۔ یہ جو وی آئی پی کے لیے دروازہ ہی الگ، کلاس ہی الگ، استحقاق ہی ان کا الگ۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، فرمایا کہ ان مقامات کے اجتماعات کے باوجود تمہاری حیثیت الناس کی رہنی چاہیے، عوام الناس کی سطح پر رہو، وی آئی پی کے مقام پر نہ آ جانا۔ واستغفر اللہ، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا جو عطا کردہ سامان حفاظت ہے اس کی پناہ گاہ میں اپنے آپ کو رکھنا۔ ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ کے نظام میں، اس کی عطا کردہ اقدار میں سامان حفاظت بھی ہے اور سامان نشو و نما بھی۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم اس طرح ان تمام فرائض و واجبات کو ادا کر چکو،
مناسک منصب کی جمع ہے، وہ آپریٹرس جس سے کسی مقصد کو حاصل کیا جائے. مراد ہیں اجتماعات، کہ جب یہ تمام اجتماعات جو حج اور عمرہ سے متعلق تھے وہ پائے تکمیل کو پہنچ گئے، اب ان کے اوپر ایک اور اہم فریضہ ہے، فاذکروا اللہ. تو ان تمام فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ کو سامنے رکھنا. کس طرح سامنے رکھنا؟ کا ذکرکم آباءکم، جس طرح کہ تم اپنے آبا کا ذکر کرتے ہو. ذکر آبا سے مراد توحید ہے. کوئی ایسا ہے کہ جس کے 2 باپ ہوں، 2 مائیں ہوں؟ الحج میں سب سے بڑی قدر ہے توحید. کا ذکرکم آباءکم، فرمایا کہ یاد کرو اپنے آبا کو، ماں باپ کو. کیا تمہارے 2 ماں 2 باپ ہیں؟ تو جس طرح تمہاری ماں اور باپ ایک ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو، جس کا لازمی نتیجہ وحدت نظام، وحدت قانون، وحدت نوع انسانی، 3 وحدتیں توحید کا منطقی تقاضا ہے. تو اگر اللہ کی توحید سے قانون کی وحدت تمہارے اندر نہیں آئی، نظام کی وحدت نہیں آئی، سسٹم کی وحدت نہیں آئی، حیات دنیا اور حیات آخرہ کی وحدت نہیں آئی، حکم اور حکمت کی وحدت نہیں ہے، عمل اور اس کے نتیجے کی وحدت نہیں ہے، صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا یونٹ ملا نہیں ہے، تو یہ وحدتی نظام جو ہے یہ توحید کے متضمنات ہے. تو ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا. اور فرمایا اشد ذکر، باپ دادا کا معرفت کا جو مقام ہے اس سے تو شاید اتنا نقصان نہ ہو. اگر کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا باپ کون تھا تو اتنا نقصان نہیں، لیکن معرفت توحید اور اس توحید کے نتیجے کے جو متضمنات ہیں ان کو بھول جانے سے پورا بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اب اس کے بعد فرمایا کہ الناس، انسان الگ الگ مینٹیلٹی کے ہیں، الگ الگ ان میں ایپٹیچیوڈ ہیں، الگ الگ رجحانات ہیں. مثلا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو صرف حیات دنیا، الدنیا سے مراد ہے الحیات الدنیا، یعنی جو صرف اینیمل لائف جو ہے نا، اینیمل لائف اسی پہ گر جاتے ہیں. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ اپنے اندر آئی ایم ایس، ہیومن پرسنالٹی، تو وہ اپنی ذات کے ارتقاء کے حوالے سے ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی. خلاق حصہ، تو وہ کوئی کنٹریبیوشن اس کو کرنے کے قائل نہیں ہے کہ اپنے اندر ذات انسانی پیدا ہو. وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں دوسری قسم، مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ جن کا ڈکلیریشن یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمارے جسم کی جو نشو و نما ہے، حیات دنیا جسم کی نشو و نما، تو جسم کی نشو و نما کے اندر بھی حسن ہو. وفی الآخرہ ہے فی الحیات الآخرہ، اور ہمارے اندر اعلیٰ درجے کی حیات یعنی ذات انسانی جو ہے اس کی جو نشو و نما ہے، ڈیولپمنٹ ہے، وہ بھی پیدا کر. وقنا عذاب النار، اور ہم بچے رہیں اس بات سے کہ یا تو جسم کی نشو و نما نہ ہو یا ذات انسانی کی نشو و نما نہ ہو. یہ جو دعا ہے رفقائے محترم، یہ تو تقریباً ہر نماز کے بعد اور بالخصوص طواف میں اہل علم جانتے ہیں، وہاں تو خاص طور پر ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو یہ جس نے وہاں رکھی ہے مناسبت تو صحیح ہے، لیکن اگلا حصہ بھول گئے. وہ کیا ہے؟ مسئلہ دعا کا نہیں ہے صرف. کیا فرمایا؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، کہ یہ آئیڈیل دعاؤں سے حاصل نہیں ہوگا، اقوال سے حاصل نہیں ہوگا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کو حصہ ملے گا اس میں سے جس کی یہ جدوجہد کریں گے. دعاؤں پر تکیہ کیے رکھیں گے کچھ نہیں ہوگا، کسب کرنا پڑے گا، جدوجہد کرنی پڑے گی، حیات دنیا کے لیے بھی حیات آخرت. دعا کا معنی تو یہ ہے کہ یہ لافل ہے تمہاری ڈیمانڈ،
تو لافن کو پریکٹیکیبل بنانے کے لیے جدوجہد درکار ہے. واللہ سریع الحساب، ایسا نہیں ہے 1400 سال سے تمہاری دعائیں اللہ کے ہاں اٹکی ہوئی ہیں. واللہ سریع الحساب، تو جو دعا مانگ بیمان اللہ کے قانون کے مطابق ہو، پھر اللہ کے قانون کے مطابق جدوجہد ہو، اس کا نتیجہ فوراً پیدا ہوتا ہے. اللہ کے ہاں ادھار نہیں ہے نہ التوا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، فرمایا کہ ما قبل جو ایام حج تھے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ افراد کو جلدی ہو، تو وہ جلدی جب فرائض حج کے ادا ہو گئے تو جلدی سے واپس چلے جائے. تو تم اللہ کے قوانین کو سامنے رکھا کرو ان ایام میں جو گنے چنے ایام ہیں، مراد ہیں ایام حج. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، تو اگر کوئی حج کے ان فرائض، ایک مشعل حرام کا اجتماع یوم اور ایک عرفات کا، تو جو ان دو کمپلسری سیشنز کو ادا کر لے تو واپس جا سکتا ہے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں. فلا اسم علیہ. دو کمپلسری ہیں، عرفات کا اجتماع اور دوسرا مشعل حرام کا. اس کا معنی ہے کہ حج مہینوں میں تو عمل جاری رہے گا، لیکن حج کے دو سیشن ضرور ہوں گے، ایک اس کا عرفات کا سیشن اور ایک مشعل حرام کا. اور آگے فرمایا وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، لیکن اگر مرکز محسوس کرے کہ نہیں اس کے علاوہ بھی مختلف ایجوکیشن کے لیے الگ اجتماع درکار ہے، زراعت کے لیے الگ، صنعت کے لیے الگ، آبادی کے کام یا زیادہ ہونے کے حوالے سے الگ، دفاع کے لیے الگ، تو اگر کوئی معاملات کو متاخر کر دے، یعنی اس میں تاخیر کر دے، یعنی بڑھا دے، فلا اسم علیہ، یہ بھی کوئی گناہ کی بات نہیں. مذہب میں تو یہ گناہ ہوگا، دین میں یہ گناہ نہیں، اس سے کوئی کمی نہیں آئے گی. شرط کیا ہے؟ لمن اتقى، کہ ہر چیز اقدار وحی کے مطابق ہو. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، جہاں قوانین الہیہ کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھو. اور آگے ہے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جان لو، یقین کرو کہ حج سے تمہیں کہاں لے جایا جانا ہے؟ حشر میں. حشر کا معنی قبر کے بعد. اور رفقائے محترم، قرآن میں ایک مستقل سورہ ہے سورۃ الحشر. سورۃ الحشر الیہ تحشرون سے مراد ہے کہ اے حج کے اجتماعات میں شریک ہونے والوں، اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ تمہیں اب جہاد کی اور قتال کی فرضیت جو ہے اس فریضہ سے عہدہ برا ہونے کے لیے اکٹھا کال دی جائے گی. الہ تحشر، حاشر کا معنی ہوتا ہے حشر فی المدائن حاشرین، یعنی کسی منصوبے کو پورا کرنے کے لیے ہنگامی طور پر افواج کو اکٹھا کرنا، ریزرو فوج کو بلا لینا. تو اے حج کے اجتماعات میں آنے والوں، تمہاری تربیت تو جہاد کے حوالے سے ہے. اب تم واپس جا رہے ہو تو واپس جا کر لمبی نہ تان لینا، کسی وقت بھی ہم تمہیں کال کریں گے. الہ تحشرون. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ماقبل ذکر تھا کہ ایک گروہ یہ ہے، اس کا انجام یہ، دوسرا یہ، اس کا انجام یہ. اب ایک اور گروہ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جس کی باتیں آپ کو بھائیں گی، من پسند ہوں گی، آپ کو حیران کر دیں گی، تعجب میں ڈالیں گی. حیات دنیا، اینیمل لائف کے بارے میں جب وہ تمہیں پیغام دے گا تو بہت بھائے گا تمہیں اس کا یہ طرز عمل، ڈائلاگس، ڈیبیٹس. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنی بات کی صداقت کے لیے کیا کرے گا؟ دلائل دینے کی بجائے بار بار قسمیں کھائے گا. واللہ باللہ واللہ، یعنی قسموں پر قسمیں کھا کر اپنے انر کا جو کمزور پہلو ہے اس کی بھرتی کرے گا قسمیں کھا کھا کر. نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، فرمایا کہ جھگڑالو انتہا درجے کا، بات ماننی نہیں منوانی ہے، قسمیں کھا کر اپنا اعتبار قائم کرنا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اِذَا تَوَلَّىٰ،
تو لوگ اس کو کہیں گے یار اس کو دے دو، والی بنا دو، ولایت دے دو، ووٹ دے دو، یہی قائد عوام ہے، اس سے بڑھ کر ہمارا کون خیر کا ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى، جب اس کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے گا، سعیٰ فی الارض، تو زمین میں چپ کے تو وہ نہیں بیٹھے گا جس نے اتنے پاپڑ بیلے ہیں، اقتدار تک پہنچنے کے لیے وہ سو جائے گا۔ سعیٰ فی الارض، جدوجہد تو کرے گا، لیکن جدوجہد کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لِیُفْسِدَ فِیہا، کہ معاشرے کے اندر طبقاتی تضاد اور بڑھ جائے۔ فساد کا معنی ہے طبقات، 28/4 کلاسز، کہ جو طبقات ہیں وہ اور زیادہ ان کے اندر جو خلیج ہے بڑھتی چلی جائے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، پروڈکشن گرتی جائے، الحرث پروڈکشن گرتی چلی جائے، والنسل، اور نوع انسانی قدم قدم پر ان کی تذلیل ہو۔ ہر ایک کاسہ گدائی لے کر آئے، ہاتھ میں درخواستیں تھمائے، ہر دروازے پر درخواستوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، ایسا نظام فساد پرور ہے، نوع انسانی کے ہاں ایسا نظام چل نہیں سکے گا۔ کچھ عرصے تک تم کچھ لوگوں کو بیوقوف بنا لو گے، لیکن آخر کار نوع انسانی بھی اس کو، ایسے نظام کو ختم کر دے گی۔ اور یہ لوگ ہیں کون؟ تو اخذت العزت بالاسم، تو اس کا جھوٹا جو پندار نفس ہے، عزت نفس کا جو اس کا معیار ہے، بجائے اس کے کہ وہ اقدار وحی کے ساتھ ہم آہنگ ہو، وہ اپنے آپ کو اور کھوکھلا کرے گا۔ وحسبہ جہنم، فرمایا کہ ان کے اندر کسی بھی حوالے سے ذات انسانی کا ارتقاء ہو، نشو و نما ہو، وہ تو ممکن نہیں۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور ان کا انجام انتہائی برا ہوگا۔ اب چوتھی قسم، وَمِنَ النَّاسِ، اور فرمایا کہ انسانوں میں سے وہ انسان بھی ہیں، مَن یشری نفسہ، جو بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ 9:111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ وہ بیچ دیتے ہیں اپنی ذات کو، مال کو، جان کو، وقت کو، ہر چیز کو، ابتغاء مرضات اللہ، کہ وہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، ایسے بندوں کی یہ قربانی کیسے ہو سکتا ہے کہ رائیگاں جائے؟ اللہ تو اپنے بندوں کا انتہائی قدردان اور ان کے لیے مادر مہربان سے بھی بڑھ کر مہربان ہے۔ اب اس کے بعد یہ چاروں ذہنیتیں آئیں، حج اور اس کے مسائل آئے۔ اب خطرہ تھا کہ امت مسلمہ بھی دین اور دنیا کی سلویت میں مبتلا نہ ہو جائے، الفاظ کے ظاہر پر عمل ہو اور ان کی جو حقیقت ہے اس سے ظہور ہو جائے۔ تو اس لیے حکم ہوتا ہے اے ایمان والو، ندخلوا فی السلم کافہ۔ کافہ کے 3 ہیں اطلاق، کافہ کے 3 اطلاق ہے کافہ۔ ایک تو ہے نظام ان ٹوٹیلٹی، کل کا کل نظام اختیار کرو، حصوں بخروں میں تقسیم نہ کرو۔ نمبر 2، کافہ کا معنی ہے فرد کی مکمل زندگی، یعنی اس کی حیات دنیا بھی، حیات آخرہ بھی۔ اور تیسرا دائرہ اس کا جماعت، یعنی جماعت کی کل زندگی، اس کی تعلیمی زندگی، ثقافتی زندگی، منڈی کی زندگی، پارلیمنٹ کی زندگی، یعنی عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ، یعنی زندگی کے تمام دوائر اور شعبے، ان سب کو اسلام کی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور ان میں ڈنڈی مارنا، سلویت لانا، سیکولرزم لانا، بعض کو لانا بعض کو نہ لانا، تو یہ دین اور دنیا کی جو سلویت ہے یہ شیطانی جذبات ہیں جن کی یہ پیداوار ہے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور اس سے ذات انسانی میں ویج فرد تضاد کا شکار ہو جاتا ہے، ذات انسانی بھی تضادات کا شکار ہو جاتی ہے، اور معاشرہ بھی طبقات اور تضادات مبتلا ہو کر مخاصمت پہ اتر آتا ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ،
اور اے ایمان والو اگر تم پھسلے اس کے بعد کے دن کی روشنی ہو گئی، یعنی تاریکی میں کوئی پھسلتا ہے تو معذور ہے، تاریکی ہے، بارش ہے، اندھیرا ہو، لیکن جو دن کے اجالے میں گرے، دن دہاڑے دوپہر کے وقت سورج نصف النہار پر ہے اور وہ گرتا ہے، تو ایسا گرنا قابل افسوس ہے۔ اے ایمان والو فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تمہارے پاؤں میں لغزش آ گئی، من بعد ما جاءتکم البینات، جبکہ واضح دو ٹوک احکام و ہدایات تمہیں دیے گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اس کا جو مواخذہ ہے وہ غالب حکمت والے اللہ کے ساتھ ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ اس کا نتیجہ تمہیں نہ ملے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظل من الغمام، اوپر ذکر تھا ندخلوا فی السلم کافہ، یہ ہے زمین اور آسمان دونوں پر اللہ کے ملکوت کا قیام۔ مذہب نے اللہ کو آسمانوں کا الہ مانا ہے، زمین پر ابلیس کی حکومت۔ زمین پر اللہ کی حکومت کب ہوگی؟ جب اللہ بادلوں میں، یہ مسیحیت کا تصور تھا کہ اللہ مسیح بادلوں کے سایوں میں، بادلوں پر، بدلیوں پر سوار ہو کر آئے گا، یعنی سپر نیچرل وے سے کچھ اس کائنات میں تغیرات ہوں گے اور پھر ملکوت اللہ کا قیام ہو۔ تو قرآن چونکہ زللتم میں آ گیا، لغزشیں، تو ان لغزشوں میں جو قریب ترین ملت یعنی نصاران کی جو لغزش تھی اور خطرہ تھا کہ کہیں یہ بھی امت مسلمہ بھی اس دلدل میں مبتلا نہ ہو جائے، اس سے آگاہ کیا گیا۔ آگاہ تو کیا گیا تھا کہ کھاڈ اور کھائی میں نہ گرنا، اور ہم نے کہا چونکہ آگاہ کیا گیا ہے تو اب نہ گریں گے تو نعوذ باللہ علم الہی کی ناقدری ہوگی، پورا کرو۔ حل ینظرون، کیا یہ بھی انتظار کی پالیسی میں آئے ہوئے؟ مجوس بھی آنے والے کا انتظار، یہود بھی آنے والے کا انتظار، مسیح بھی آنے والے کا انتظار، اور آنے والا احمد ملکوت الہی لے کر آیا، اس نے مقام محمود کو حیات ارضی میں قائم کیا، لیکن اس ملت نے دوبارہ چوتھے نمبر پر انتظار شروع کر دی مسیحیت کے بعد۔ تو اب جس نے پیغام دینا تھا وہ انتظار میں چوتھے نمبر پر کھڑا ہے، جس نے قیادت کرنی تھی کہ انتظار ختم، ملکوت قائم، وہ چوتھے نمبر پر انتظار کر۔ حل ینظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ کیا یہ کہ آئے اللہ یعنی ملکوت الہی زمین پر قائم ہو، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سایوں میں، مراد یہ کہ بادل، سائے یعنی غیر معمولی ذرائع، بھوچال آئیں، ہلاکتیں آئیں، جس طرح پچھلی صدی میں میرے آنے سے بھوچال آئیں گے، زلزلے آئیں گے، یہ آئے گا، وہ آئے گا۔ انسانوں کے اختیار و ارادے کو مینیپولیٹ نہیں کرنا، بلکہ سپر نیچرل وے سے چاہتے ہیں کہ اللہ کی ملکوت قائم ہو اور کائناتی قوتیں آ کر ان کے لیے مدد دیں، وقضی الامر، اور اس طرح پھر نظام حکمرانی قائم ہو اور اس کے مطابق فیصلے ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہم معاملے لوٹائے جاتے ہیں، یعنی ہر چیز کے لیے ایک پراپر چینل ہے، اور اس پراپر چینل میں انسانی دنیا میں کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، انسانی دنیا میں جو تغیر اور تبدیلی آئے گی وہ انسانوں کے ہاتھوں سے آئے گی، ملائکہ کے ہاتھوں سے نہیں آئے گی۔ اور انسانی دنیا میں ہر تغیر اور تبدیلی انسانی ہاتھوں سے آتا ہے۔ افسوس جتنے اس حقیقت کو خود ملت یہود جانتی ہے، بنی اسرائیل جانتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، لیکن وہی بھولے اور ہمیں بھی بھلایا۔ فرمایا سال بنی اسرائیل کام آتیناہم من آیات بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو، آل یعقوب سے پوچھو، آل ابراہیم سے پوچھو کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو نعمتیں ملی تھی کیا وہ
ظلم من الغمام کے نتیجے میں ملی تھی یا ابراہیم کی اس میں قربانیاں جدوجہد ہے؟ تو فرمایا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ جو آیات، احکام، ہدایتیں، نعمتیں، تمکن، استخلاف ہم نے انہیں عطا کیا تھا وہ ظلم من الغمام کی صورت میں تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے جو کچھ ملا وہ موسوی جدوجہد اور تحریک تھی یا اللہ بدلیوں پر آیا تھا؟ خود مسیح علیہ السلام کے توسط سے مسیح اور حواریوں کی قربانیاں تھیں یا ظلم من الغمام تھا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ سماوی نظام اور انسانی جدوجہد، یہ نعمت ہے، تو جو اس نعمت کو تبدیل کرتا ہے کیا کہ انسانی جدوجہد کو خارج کر دیتا ہے۔ نبی کی جدوجہد نہیں، معجزات تھے، سپر نیچرل وے سے اسلام غالب آیا، تو جو اس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو پھر اس کا جو مواخذہ ہوتا ہے وہ ذلت و رسوائی کے وہ گویا بنے ہوئے ہیں مظہر عطام، لیکن سہارا آنے والے۔ فرمایا کہ یہ کیفیت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں سے مراد یہاں وہ نہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو دین کو مذہب میں تبدیل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ دین کو مذہب میں تبدیل کرنے والوں کا اصل فتنہ بگاڑ کا باعث کیا ہے؟ حیات دنیا پر عشق ہے۔ یعنی ان سے پوچھا جائے کہ حیات دنیا تمہیں پیاس لگی ہو، بھوک ہو، تو کیا بھوک اور پیاس کو دور کرنے کے لیے آنے والے کا انتظار کرتے ہو؟ آنے والا کوئی آئے گا، منہ میں لقمہ ڈالے گا، ہاتھ میں پیالہ دے گا، یعنی جسم کی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے تو آنے والے کا انتظار نہیں ہے۔ ہر انسان خود سراپا جدوجہد بنا ہوا ہے، اور جب مسئلہ دین کا آتا ہے تو آنے والے کا انتظار ہے۔ اور جو ان کو صحیح تصور حیات دیتا ہے یسخرون من الذین آمنوا، تو جو انسانی جدوجہد، مقافات عمل کی بالادستی، معجزات نہیں امکانات، یہ فلسفہ حیات ان کو بتاتے ہیں، اس کا تمسخر کرتے اور نبی کی توہین کرتا ہے۔ نظام اسلامی کی تخفیف ہو رہی ہے، اللہ کے نیک بندوں کو ان کے مقام سے گرایا جا رہا ہے، تو ان کے فرمایا کہ ان کے ساتھ یہ الجھتے ہیں، مذاق، استہزاء، ان کو نشانے بناتے ہیں۔ تو والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، فرمایا کہ قیامت کے دن یعنی مقافات عمل کی جب بالادستی کا نظام آئے گا تو یقیناً جو اللہ کے قانون کے ساتھ اپنے آپ کو آہنگ کرنے والے ہیں وہ یقیناً فوقیت کے اعلان بنیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور بے شک اللہ رزق عطا کرتا ہے من یشاء، اسے جو چاہتا ہے، اتنا دیتا ہے اس کو بغیر حساب، اتنا دیتا ہے کہ وہ حساب کتاب میں نہیں آتا۔ یعنی اگر انسان قوانین الہیہ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، اب وہی زمین ہے کہ جہاں پر 10-15 من فی ایکڑ پیداوار تھی، وہی ایک زمین ہے کہ جب ہم نے چاہا تو زمین کا علم حاصل کیا، کھادوں کا علم، موسمیات کا علم، تو اب وہی 60-70-100 من فی ایکڑ پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ 10 والے کو کہنا کہ 100 من، کہا یار حساب کتاب سے باہر ہے یہ بات، بغیر حساب۔ تو یہ چیز کہ جو چاہے وہ کائناتی خزانوں کے سے اتنا وہ فیضیاب ہوتا ہے کہ وہ انسانی حوالے سے وہ بہت مافوق۔ اب اس کے بعد ماقبل ذکر تھا کہ کیا دین کو مذہب میں تبدیل کرنے کا جو المیہ ہے جو بنی اسرائیل میں آیا اور اب پھر امت مسلمہ اس بگاڑ میں مبتلا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس میں جبر کیوں نہیں کرتا؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب اللہ کسی قوم کو، امت کو مقام محمود پر فائز کر دے تو وہ پھر اس کو بگڑنے ہی نہ دے؟ جب وہ اس مقام پر فائز ہو جائیں
تو اب وہ جبرن اور کارن اس نظام پر انہیں برقرار رکھا جائے، تو یہ منشا الہی کے خلاف ہے۔ اب اس بحث کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا کان الناس امتم واحدہ، فرمایا نوع انسانی سب کی سب ایک ہی نصب العین اور ڈگر پار چلنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن اپنے اختیار و ارادہ سے، جبر سے نہیں۔ فبعث اللہ النبیین، اور اس مقصد ہی کے لیے ہی اللہ تعالی نبیوں کو مبعوث کیا، مبشرین و منذرین، وہ نبی اس نصب العین کے خوشگوار نتائج کی بشارت دینے والے، اور اس نصب العین کو ترک کرنے سے جو کھاڈ اور کھالیوں میں گرنے کے امکانات ہیں ان سے آگاہ کرنے والے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور یہ صرف نبی نہیں آئے بلکہ ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دستور حیات الکتاب نازل کی بالحق۔ وہ کتاب دستور حیات امر واقعہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یوٹوپیا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ناقابل عمل۔ بالحق کا معنی ہے جو میٹیریلائزیشن کے امکانات سے مالا مال ہے۔ اس میں رفقا محترم دیکھیں، النبیین جمع ہے اور کیا ہے، معہم، ان سب کے سب کیا اللہ نے نازل کی، الکتاب۔ تو گویا نبی بغیر کتاب کے قرآن سے غلط ہے۔ نیستم پیغمبر نہ وردام کتاب، میں نبیوں پر کتاب کوئی نہیں لایا، یہ ایسا ہی ہے، ہوں تو میں پیغمبر پر پیغام کوئی نہیں لایا، ایلچی ہوں بھائی، پیغام میرے پاس ہے ہی نہیں، تو ایلچی کیسے ہو؟ نبی کو قرآن کہتا ہے معہم الکتاب۔ یہ جو ہمارے علماء اصول نے، علم کلام نے کہا نبی یرسل بدون الکتاب، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس کتاب نہ ہو، یہ باطل تصور ہے۔ معہم، کل کے کل نبی الکتاب لے کر آئے، کتاب ایک تھی۔ نمبر دو، نبی حکم نہیں ہے، حکم اصل میں اللہ ہے، اور اللہ کی نمائندہ زمین پر اس کی کتاب ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے۔ لیحکما، لیحکمو نہیں ہے، نبی حاکم نہیں ہوتا، نبی تو حکم الہی کو انفورس کرتا ہے۔ اصل حکم کون ہوتا ہے؟ الکتاب۔ لیحکم آیا ہے، لیحکمو نہیں، تاکہ وہ کتاب فیصلے کرے بین الناس۔ اصل فیصلہ کن اتھارٹی الکتاب ہے، اور کس چیز میں اختلاف فیصلے کرے؟ فی مختلف فی، جس چیز میں بھی امت میں اختلاف ہے اس اختلاف کا حل کتاب میں ہونا چاہیے۔ اگر الکتاب میں مسائل کے حل کا، اختلافات کا حل نہیں ہے تو کتاب کو ماننے کا کیا فائدہ؟ چومنے اور چاٹنے کے لیے تو وہ تو زندگی دینے کے لیے آیا ہے، اختلاف کو دور کرنا کتاب کا لازمی تقاضا ہے۔ تو اگر ایک کتاب کو ماننے والے دست و گریباں ہو رہے ہیں حق اور باطل کے حوالے سے، تو کتاب کو ماننے میں کہیں نقص ہے، ڈنڈی ہم مار رہے ہیں۔ فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، نہیں اختلاف پیدا کرتے کتاب میں باہر والے، یہود رہتے ہوئے، نصرانی رہتے ہوئے قرآن میں اختلاف پیدا نہیں کر سکتے، نہیں اختلاف کرتے اس کتاب میں مگر وہی جن کو وہ کتاب دی جاتی ہے۔ لیکن آتیناہم الکتاب اوتوہ، تو کتاب پر اگر وہ ایمان کا دعویٰ نہ کریں تو ان کی بات کون مانے گا؟ اس لیے اختلاف پیدا کرنے کے لیے لازم ہے کہ پہلے اس کتاب کا آپ نام لیں، تلاوت قرآن کی کرو، پھر اس کے بعد روایات بیان کرو۔ قرآن کی تلاوت کے بغیر ہی اگر روایات کوئی نہیں مانے گا، تلاوت کر کے روایات کہیں گے اس کی شرح و تفسیر بیان کر رہا ہے، قابل شاہ آ جائے، پہلے قرآن، تاکہ بعد میں سامع قاری سمجھے بھی قرآن کی شرح ہی تو ہو رہی ہے، پہلے صدق اللہ مولانا عظیم جو مولانا نے کہا تھا اسی کا تو بیان ہے۔ تو فرمایا نہیں اختلاف پیدا کرتے کتاب میں مگر وہی کہ جن کو کتاب دی جاتی ہے، اور یہ کوئی جہالت کی بنیاد پر نہیں کرتے۔
فرمایا من بعد ما جاءتهم البینات، فرمایا واضح احکام اور حکمتیں آ جانے کے بعد. کیوں کرتے ہیں؟ بغیم بینہم، جب ان کا علم الہی کے ساتھ بغاوت کی روش اختیار کر، علم باغی ہو جائے. پانی ہے لیکن بیڈ سے نکل جائے، حدود سے نکل جائے تو فلڈ، ہلاکت، سیلاب، آبادیاں بھی تباہ، کھیت کھلیان بھی تباہ. تو وہ علم جو حدود الہی میں نہیں رہتا، باغی ہو جاتا ہے، اور اس کا مقصد نوع انسانی میں بغاوت پیدا کرنا ہے، تو وہ علم، وہ علماء فساد اور بگاڑ کے مظہر ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ علماء کا بگاڑ قائم رہے گا، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. نہیں، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. جو کوئی بھی الکتاب پر ایمان لے آئے، اس کو اپنا امام و مقتدی بنا لے، تو اللہ تعالیٰ تمام اختلافات کا حل ایمان والوں کو بتا دیتے ہیں، بوجہ اس کے کہ وہ اس کے قانون پر ایمان لے آئے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اگر حق کے راستے سے ہٹانے والی قوتیں کار کرتی ہیں تو کیا اللہ کام نہیں کرے گا؟ بے شک اللہ رہنمائی فرماتے اس کو جو رہنمائی کا طالب ہوتا ہے. من یشاء العبد، اللہ کے بندوں میں جو چاہے، اللہ کا دروازہ کھلا اس کی کتاب کے ذریعے تو وہ صراط مستقیم کو نمایاں کر دیتے ہیں. اب ماقبل کا ظلم من الغمام، اسی طرح کی ایک اور بیماری امتوں میں رہی ہے. وہ کیا؟ کہ جنت میں بغیر جدوجہد کے داخلہ. من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو، عقیدہ زعم باطل ہے تمہارا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جنتی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے گی. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، جن کو تم سے پہلے یہ جنت ملی تھی ان کے حالات سے تمہیں گزرنا ہی نہیں پڑے گا. صحابہ کو جنتی ماحول کیسے ملا، اہل التورات کو کیسے ملا، اہل الانجیل کو. تو اگر پہلوں کو بھی جنت نہیں ملی رفقائے محترم آج تک، تو جنت دینے کا حوالہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی اگر آج تک اللہ نے جنت کسی کو دی ہی نہیں، یہ وعدہ پورا ہی نہیں ہوا، تو اس وعدے کا حوالہ دینے کا کیا فائدہ؟ العزیز الحکیم کا کلام ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی پہلوں نے بھی جنت پائی ہم سے، پہلوں نے، لیکن پائی ہے قانون پر چل کر، جدوجہد کو عمل میں لا کر، اقدار وحی کو عمل میں لا کر، اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، فرمایا ان کو انفرادی اور اجتماعی، معاشی اور معنوی ہر طرح کی مشکلات سے گزرنا پڑا. وَزُلْزِلُوا، اور ان کی اپوزیشن نے ان کو ان کے پاؤں میں لغزش پیدا کرنے کے لیے تمام حالات، اسلوب، اسالیب، آلات، وسائل بروئے کار لائے. انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی دشمنوں نے. اور آگے جو ہے حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، اس کا ترجمہ یہاں تک، یہ ترجمہ روایتی ہے، یہاں تک کہ پکار اٹھا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی نصرت بہت قریب ہے. یہ غلط ترجمہ ہے. یہ دو قول اقوال ہیں رفقائے محترم، اور دو قائلین ہیں. ایک قائل ہے الرسول اور دوسرا قائل ہے والذین معہ، اور دو جواب ہے، متی نصر اللہ اور الا ان نصر اللہ قریب. یہ متی نصر اللہ، یہ والذین آمنوا کا قول ہے. الا ان نصر اللہ قریب، یہ الرسول کا قول ہے. اس کو کہتے ہیں لفظ نشر غیر مرتب. یعنی یہ نہیں ہے کہ رسول بھی بے تاب ہو گئے، رسولوں نے بھی بے تابی میں کہہ دیا متی نصر اللہ، یہ غلط ہے. یہاں ہے یہاں تک کہ رسول نے کہا اور ان نے کہ جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے، ایمان والوں نے کہا متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب ہوگی. رسولوں کا جواب الا ان نصر اللہ قریب، کہ جب تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو تو اب جنت کا وعدہ، بہت جنت دور نہیں ہے.
وہ بہت قریب ہے، اذا سالک عبادی انی فانی قریب۔ اب وہ دوبارہ انفاق والا عمل جو ہے، جہاد، 3 عنوانات تھے، الحج، قتال، جہاد، اور جہاد کے ساتھ انفاق۔ تو وہ جو انفاق ہے، اب یسألونک ماذا ينفقون، یہ انفاق کا عمل جو ہے یہ کہاں تک اور کن کن حوالوں سے، یہ ماں جو ہے کن کن حوالوں سے، اس کا مصداق کون ہے، محل کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ فرمایا انفاق کا اصل مقصد تمہارے والدین اور ان کے حسن کو برقرار رکھنا، جو تم سے قریب تر ہیں فکر اور عقیدے میں، محلے میں، جغرافیے میں، ان کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا تدارک کرنا، ان میں ذات انسانی کے نشوونما کرنا۔ الیتامہ، جن کو کاٹ دیا گیا، کٹ گئے، کوئی حادثہ آ گیا، ہنگامی طور پر ان میں کوئی کمی واقع ہوگی، رک گئے۔ اور المساکین، جن کا چلتا ہوا کاروبار کسی حوالے سے رک گیا، سکون کی حالت میں آ گئے۔ وابن السبیل، اور وہ ریسرچ اسکالرز کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ریسرچ ورک کے طور پر مسائل حیات جہاد میں لگے ہوئے ریسرچ اسکالرز ہیں، سیاح ہیں، زمین کی مساحت کر رہے ہیں، زمین کے انر کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ وابن السبیل، جو ہر حال میں، یا جن کے پاس سیٹلڈ لائف نہیں ہے، وہ گویا مسلسل و پیہم سفر کی حالت میں، نتیجتاً جدوجہد جو ہے ان سے ممکن نہیں۔ تو ان کی ضروریات کا تکفل کرنا، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ما انفقتم من خیر، انفاق کا مقصد معاشرے میں محتاج، مفلوج اور یوں ہاتھ کر کے افراد کھڑے رہیں، یہ نہیں۔ انفاق کا مقصد کیا ہے؟ من خیر، انفاق کا مقصد تو ہے فرد کے اختیار و ارادے میں اضافہ کرنا، اس کی کمزوریوں کے دائرے کو کم کر کے اختیار، ارادہ، حریت کاملہ، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، تعلیم میں، تہذیب میں، اس میں گویا استقلال، حریت، آزادی و اختیار پیدا کرنا۔ فللوالدین والاقربین، تو یہ سارے کا سارا ان کے حوالے سے وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خیر یعنی اختیار اور قوت و طاقت اور اس حوالے سے کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو فرمایا کہ اس کا فائدہ تمہاری ذات کو پہنچ کر رہے گا۔ آگے جو ارشاد فرمایا پھر قتال، تو ماقبل یہی کنیکٹڈ ہیں، تو قتال کے حوالے سے فرمایا کتب علیکم القتال، فرمایا قتال تمہارے لیے لازم، فرض۔ اب رفقائے محترم، کتب علیکم الصیام تو اس امت کو یاد ہے، لیکن کتب علیکم القتال ختم۔ نبی بھی آیا تو اس نے کہا چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، جہاد اب حرام ہے، دشمن اور استعمار تو جہاد کرے، سر سے پاؤں تک ڈوب جائے ذرا اور اسلحہ میں، مسلمان بیچارے قلم پکڑ کر بیٹھے رہے۔ کتب علیکم القتال، قتال بھی تمہارے لیے واجب، کتب علیکم الصیام اور کتب علیکم الوصیہ، تو کتب علیکم القتال، تو یہ جو مکتوب ثانی چوتھا ہے یا تیسرا، یہ بالکل ہی نظر انداز ہو گیا۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، کرہ لکم کا معنی ہے تمہیں بڑا ناپسند ہے، غلط ترجمہ ہے۔ کرہ لکم کا معنی بڑا ناپسند ہے، غلط، اصل میں کرہن ہے، کرہن نہیں، یہ فعل کا وزن ہے۔ پھر مسئلہ گہرائی کا، آپ کہیں گے گہرائی میں جا رہا ہوں، یہ ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فعل۔ کرہن، 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 کرہن کہتے ہیں وہ چیز جس سے زمین کو کھود کر جدوجہد زمین پر کی جائے تو اس کے انر کو باہر لایا جائے، تو زمین کے انر کو باہر نکالنے کے لیے جدوجہد ہے، اور جدوجہد جو ہے بڑی کٹھن۔ کرہن وہ جدوجہد کہ جس کو بجا لانا بظاہر مشکل ہو،
کرہن لکم، بظاہر تمہیں قتال کی جدوجہد مشکل نظر آتی ہے، لیکن یہ مشکل جو ہے اس کے بغیر وہ جبر دور نہیں ہوگا، استبداد دور نہیں ہوگا، دشمن نے تمہارے راستے میں جو آبسٹیکلز کھڑے کیے ہیں وہ دور نہیں ہوں گے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کارہ یکرہو زمین کی سطح کو پھاڑنے کے لیے اپنے کدال کو لگانا، تو زمین سخت ہو، کدال لگاتے ہوئے پاؤں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، آدمی کہتے ہیں یار چھوڑو نرم زمین پر ہم چلے جائیں۔ تو یہ ہے کہ مشکلات کو چھوڑ کر نرم زمین، نرم کم جدوجہد کے مواقع کی تلاش۔ تو جس وقت امت گھری ہوئی ہے مسائل میں تو اس وقت کوئی نرم گوشہ نہیں ہوتا۔ فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو دوبھر مشکل گمان کرو، لیکن وہ خیر لکم، اس کے کرنے سے تمہارے لیے اختیار، فریڈم، استقلال، حریت کاملہ، اس کے راستے کھلے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بڑی پسند ہو، مرغوب ہو، نرم گوشے ہو، لیکن اس سے تمہارے لیے کمزوری پیدا ہو، محکومی پیدا ہو۔ شر کا معنی ہے کسی چیز کا انگارے کی طرح اڑنا، تو اس میں تمہارا استخفاف ہو، زوال ہو، کمزوری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، فرمایا کہ تم حقیقت حال کا علم نہیں جانتے، حقیقت حال سے باخبر اللہ ہے، اور وہ تمہیں علم وحی سے ان حقائق سے آگاہ کر رہا ہے۔ تو اس طرح رفقائے محترم ہم 216 آیات تک پہنچے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز کل ہم 216 سے 221 تک یہ 5 آیتیں کریں گے۔ اس کے بعد جو آئلی زندگی ہے 223 سے 243 تک، یہ 20 آیات فی الحال نہیں کریں گے، بلکہ ان آیات کو سورہ طلاق کے ساتھ ایک خصوصی درس میں لائیں گے، کیونکہ یہ آئلی زندگی جو ہے اس کے متعدد گوشے ہیں، تو اس پر ایک خصوصی درس جس میں سورہ طلاق بھی شامل کریں گے۔ تو کل انشاءاللہ العزیز 216 سے یہ 221-22 تک لا کر، تو اس کے بعد 244 آیت سے جو ہم سے جہاد کے حوالے سے، قتال کے حوالے سے قریب تری تعلق ہے، وہاں سے ہم آگے چلیں گے۔ اور یہ آئلی زندگی کے احکام بھی دراصل امت کو جہاد میں مستحکم کرنے کے لیے، کیونکہ اگر آئلی زندگی فرد داخلی زندگی میں مستحکم نہیں ہے، میاں بیوی کے مابین ہم آہنگی نہیں ہے، تو وہ جہاد کیا کرے گا؟ ان کے داخلی میں ہم آہنگی نہیں ہے، تو داخلی زندگی یعنی پہلے تہذیب نفس ہے، پھر تدبیر منزل ہے، پھر سیاست مدن ہے۔ تو سیاست مدن پہ کیسے ہم یعنی بین الاقوامی سطح کا نظام لائیں گے اگر گھر کی 4 دیواری میں میاں بیوی میں سربگول ہے؟ تو آئلی زندگی کا استحکام بھی دراصل جہاد کی اہلیت کے حوالے سے زیر بحث لایا گیا ہے۔ اس کو